اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ کیا وعدہ؟ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِي، تم کافروں کو قتل کرنے لگے، کافروں کو مارنے لگے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک علم بردار گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، 11 بڑے بڑے نامور سپوت کافروں کے مارے گئے، جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک حبشی غلام نے جو جھنڈا اٹھایا، جب اس حبشی غلام نے جھنڈا اٹھا لیا تو کسی نے کہا کہ اے سواب، جھنڈا تو اٹھا لیا ہے، اب اس کی لاج رکھنا۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بڑی ہزیمت ہے کہ ایک کافر، ایک حبشی غلام وہ جھنڈا اٹھا لے۔ تو کسی نے آواز بلند کی کہ اے حبشی، جھنڈا تو اٹھا لیا ہے، اب اس کی لاج رکھنا۔ اس نے کہا ہاں ہاں لاج رکھوں گا۔ جھنڈا اٹھا کے وہ میدان جنگ میں کود پڑا، اس کا ایک جو بازو کٹا، اس نے دوسرے بازو کے ساتھ جھنڈا تھام لیا، دوسرا بازو پہ وار کیا گیا، پھر اس نے جھنڈا اپنے دونوں کونیوں کے درمیان اور سینے کے درمیان تھام لیا، اس حال میں گرا اور کہنے لگا اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنی قوم کی لاج رکھ لی ہے۔ اور ادھر لشکر کفار میں سے کہنے لگے ہاں ہاں تو نے قوم کی لاج رکھ لی ہے۔ یعنی اس بہادری کے ساتھ وہ کافر لڑ رہے تھے، اس بہادری کے ساتھ میدان میں موجود تھے۔ بالآخر وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ کیا؟ فتح ہو گئی، کافر بھاگنے لگے، اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، کافروں کی گردنیں تم اڑانے لگے، فتح ہو گئی، کافر بھاگ رہی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ ہند اور اس کی وہ ساتھی عورتیں جو اس کے ساتھ میدان میں موجود تھیں بھاگی جا رہی ہیں، کافر بھاگے جا رہی ہیں۔ جب یہ عالم ہوا پھر حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، یہ فتح، یہ کامرانی عارضی فتح ثابت ہوئی، یہ خوشی عارضی خوشی ثابت ہوئی۔ پھر وہ خوشی اور وہ خوشی اور فتح غم میں کیسے بدلی، پھر ہلاکت اور تباہی بربادی کیسے ہوئی، پھر کیسے نقصان ہوا۔ حتی اذا فشلتم، تم میں بزدلی آ گئی۔ بزدلی کیا؟ کیسے؟ وتنازعتم فی الامر، آپس میں اختلاف ہو گیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ وعصیتم، تم نے نافرمانی کی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، جب تم نے دیکھا کہ دوسرا لشکر وہ ہماری محبوب چیز مال غنیمت اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس لغزش کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو اس درے پہ کھڑا فرمایا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہی ہیں، وہ یہ سمجھے کہ فتح ہو گئی ہے، جنگ کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ اب ان میں 2 گروہ ہو گئے، کچھ کہنے لگے کہ ہم بھی نیچے چلیں، درے سے نیچے اتر کے میدان میں ہم بھی نیچے جائیں، جیسے ہمارے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کریں۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاکیدی حکم یاد نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے یہاں پہ کھڑا رہنا ہے، جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، فتح ہو شکست ہو تم نے یہاں کھڑا رہنا ہے، لہٰذا ہم یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نیچے نہیں جائیں گے۔ باقی کہنے لگے کہ آپ کا فرمان حق اور سچ ہے، آپ نے جو فرمایا تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے۔ اب کافر بھاگ گئے، جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے، فتح ہمیں حاصل ہو گئی ہے، اب یہاں کھڑا ہونے کا کیا فائدہ۔ اکثریت نیچے اتر آئی،
صرف قلیل تعداد میں 10 کے قریب صحابہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. وہ 10 صحابہ وہاں کھڑے ہیں, باقی نیچے آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان تھا, ہمیں فتح ہو شکست ہو اور جب تک میں نہ کہوں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. صحابہ کرام نے لغزش کھائی اور صحابہ کرام غلط فہمی کا شکار ہوئے اور نیچے اتر آئے. فرمایا وَعَصَيْتُمْ, تم نے میرے حبیب کی نافرمانی کی, حکم کی خلاف ورزی کی, حکم عدولی کی. پھر کیا ہوا؟ ثم صرفکم عنہم, پھر وہ کافر پلٹ کے آ گئے. پیچھے سے آ کے انہوں نے وار جو کیا, جو تھوڑے سے صحابہ تھے مقابلہ ہوا, وہ صحابہ شہید ہو گئے, وہ نیچے آ گئے. پشت سے کافر خالد بن ولید کی قیادت میں آئے, بھاگتے ہوئے کافر واپس آ گئے. اس طرح مسلمانوں کا لشکر درمیان میں آ گیا. ادھر سے بھی کافر آ گئے, پیچھے سے بھی لشکر کفار آ گیا اور پھر مسلمان درمیان میں جو آ گئے. فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, پھر تمہیں غم پہ غم پہنچا, وہ شدید غم پہنچا, شدید نقصان پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی فتح واپس لے لی. کس وجہ سے؟ جب باہمی اختلاف ہوا. کس وجہ سے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی. اور قیامت تک بتا دیا کہ جس وقت امت مسلمہ میں باہمی اختلاف ہوتا ہے اور امت مسلمہ میرے نبی کے طرز کو اور حکم کو چھوڑ بیٹھتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ دی ہوئی فتح کو واپس لے لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نصرت کی بجائے شکست دے دیتے ہیں اور قیامت تک امت مسلمہ کو سبق دے دیا. لیکن ساتھ ساتھ فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اے میرے نبی کے وہ صحابہ جن سے یہ لغزش ہوئی تھی, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, یقیناً اللہ نے نبی کے صحابی ہونے کی برکت سے تمہاری اس لغزش کو معاف فرما دیا ہے. اللہ نے وہ لغزش معاف فرما دی.